وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، اپنے ہی معبودوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، الگ گروہوں میں، یعنی آج جو لوگ نسل قوم قبیلے میں بٹے ہوئے ہیں، کل یہ تقسیمیں ختم، پھر کیا ہوگا؟ اس روز نئی تقسیم ہوگی، اور وہ تقسیم رنگ، نسل، زبان، مال، اسٹیٹس کی بنیاد پر کوئی کلاس سسٹم نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ یہ مڈل کلاس ہے اور یہ فلاں کلاس ہے، کل یہ ساری کلاسیں ختم ہو کے دو ہی کلاسیں بن جائیں گی، ایک نیک لوگوں کی اور ایک برے لوگوں کی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، وہاں سے وہ ایبسنٹ نہیں ہو سکیں گے، محضرون، حاضر رکھے جائیں گے، غائب نہ ہو سکیں گے۔ یہ جو ڈفرنٹ لفظ ہے نا، ان کا کوئی مقصد ہے، یہ نہیں کہ عذاب دیے جائیں گے، یعذبون آ جاتا، کچھ بھی آ جاتا، عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، سینسز کے ساتھ۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ذکر اذکار کرنے چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو آپ صبح اور شام پڑھتے تھے، جو دن کے دونوں اینڈز کو کور کرتی ہیں، اور وہ دعائیں ایاک نستعین میں جمع کر دی گئی ہیں۔ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو پڑھائیے، اور اس میں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں۔ مثلاً آپ اگر عید پر لوگوں کو کچھ بھی بھیجنے تحفہ دے رہے ہیں تو اس میں ایک کتاب ایاک نستعین ڈال دیجیے کہ ان کی زندگی میں بھی اس آیت پر عمل ہو جائے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ قدرت کی نشانی دیکھیے کہ مٹی پروسیسز سے گزر کر انسان میں تبدیل ہو رہی، اور پھر جب انسان مرتا ہے تو واپس پروسیس ہو کر مٹی میں بدل جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ یعنی انسان خود حیرت انگیز نشانی ہے اس زمین پر۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی، یعنی مٹی کے پتلے مرد اور عورت کی شکل میں ڈھلتے ہیں، یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے بنایا، دونوں ایک دوسرے کی کمی پوری کرتے ہیں، دونوں مل کر جوڑا بناتے ہیں، پھر دونوں کے ملاپ سے آگے اولاد پیدا ہوتی۔ تو اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کے اندر اللہ نے جذبات اور خواہشات رکھ دی، حیرت انگیز نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اور اس لیے بنایا اس نے تمہارے یہ جوڑے تمہاری جنس سے، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یعنی شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سکون پانا، لیکن افسوس کہ انسان لڑ لڑ کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اور چھوٹی بات کو بڑی بنا کر بات کا بتنگڑ بنا کر اپنے سکون کو برباد کر لیتا ہے۔ اگر انسان صبر، تقوی اور احسان کی روش پر چلے تو بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں اور واقعی ازدواجی زندگی باعث سکون بن جائے، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محبت عموماً زیادہ ہوتی ہے جوانی میں، اور رحمت ہوتی ہے آخری عمر میں، کہ جب دونوں ایک دوسرے کی ڈھلتی زندگی پر ایک دوسرے کے لیے زیادہ کیئرنگ ہو جاتے ہیں
اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانے لگتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اور بہتر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اللہ کی اس نشانی میں بہت سی خوبصورتی بھی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی آپ ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کے لیے جوڑا بنایا اور آپ کو یہ سارا سکون پہنچایا. لیکن یہ اللہ کا قصور نہیں، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فضول باتیں، فالتو چیزیں، غلط کام کر کے کہ جس میں ایک دوسرے کو شکایت کا موقع ہوتا ہے، اور پھر وہ شکایتیں آخر میں انتہائی درجے کی اختلاف اور لڑائیوں جھگڑوں کے بعد افتراق پر یعنی الگ الگ ہونے پہ اینڈ ہو جاتی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. یہ مٹی کا پتلا کئی زبانیں بولتا ہے، اور یہ مٹی کا پتلا کئی رنگوں کا ہے، مختلف طرح کی شکلیں ہیں، کہیں چپٹا ناک ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں آنکھوں کی شکل کیسی ہے، کہیں کیسی ہے، کہیں رنگ کچھ اور ہے، کلر اور سکن بھی مختلف طرح کے. ان فی ذلک لآیات للعالمین. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، علم والوں کے لیے، یعنی جو ان خاص سائنسز کو پڑھتے ہیں ان کو اور بھی انکشافات ہوتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا ہے. پھر یہ مٹی کا پتلا تھک بھی جاتا ہے، اور اس کو سونے کے لیے رات چاہیے ہوتی ہے اور اس میں آرام چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کس طرح انسان سوتا بھی ہے. وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ. پھر بھوک لگتی ہے اس کو اور کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے. کام تو روبوٹ بھی کرتا ہے، لیکن روبوٹ کے اندر کوئی احساسات نہیں، جذبات نہیں، اس کو شادی کی ضرورت نہیں، اس کو سونے کی ضرورت نہیں. بس وہ مشین ہے کہ بت کا بت کھڑا ہے، چلاؤ تو چل پڑے گا اور چھوڑ دو تو چھوڑ دے گا. اس سے کسی کو کیا محبت ہو سکتی؟ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی زمین پہ روبوٹ بنا کے بھیج دیتا اور ہم ایسی مشینوں کی طرح حرکت کرتے رہتے. نہ ہمارے جذبات ہوتے، نہ احساسات ہوتے، نہ ہم تھکتے، نہ ہم کھاتے، نہ پیتے. پھر کیا زندگی ہوتی؟ یہ سب اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے کس چیز سے تم کو بنایا اور تمہارے اندر کیا کیا خاصیتیں اور کیسی کیسی خوبیاں رکھ دی. اس پر شکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سی باتیں پڑھ کے نہیں سن کے سمجھ آتی. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے. بجلی کتنی خوفناک چیز ہے، یعنی جب چمکتی اور گرتی ہے تو بھسم کر کے رکھ دیتی. اور جو انسان نے بھی بجلی بنائی ہوئی ہے اور قابو میں رکھی ہوئی ہے، اس کا ایک اشارہ بھی کافی انسان کو پکڑنے کے لیے. تو اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. حیرت کی بات ہے، خوف تو ہے ہی، اور بجلی چمکتی ہے تو ایک روشن کون، جب بجلی کی کون چمکتی ہے تو ایک انسان کے اندر ہوپ بھی آتی ہے. کس بات کی؟ کہ بارش ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اس کی وجہ سے نائٹروجن بنتی ہے، اور آسمان سے پانی برس آتا ہے، پھر بارش برسنے لگتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، صرف پریشانیاں سوچنے کے لیے نہیں. اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں. لہٰذا جب کبھی آپ اداس ہوں، پریشان ہوں، الجھے ہوئے ہوں، کنفیوژن کا شکار ہوں، سب کام چھوڑ کے باہر نکل جائیں اور جا کے اللہ کی کائنات اور قدرت اور فطرت کے قریب ہو کر بیٹھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں آپ وہاں سے سیکھ کر آ جائیں گے. یہاں ساری نشانیاں، یہ بے شمار استاد ہیں آپ کے. استاد آپ کو صرف کلاس روم میں نہیں ملے گا، استاد آپ کو اللہ کی زمین سے پھیلے ہوئے بہت سارے ملیں گے جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ اپنی خاموش زبان اور عمل کے ساتھ بہت کچھ سکھاتے ہیں. لیکن دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، نگاہیں چاہیے، توجہ اور دلچسپی چاہیے. لیکن ہم تو بس نیم ہوش کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. دماغ کہیں اور ہی منہمک ہے، فکریں کہیں اور ہی کی ہیں. کبھی ان سے دل کو الگ بھی کر لیجیے. جتنا بھی سوچیں گے حاصل کچھ نہیں. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے
اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس چیز کے لیے بھی فکر ہونے لگے ایک جملہ بولا کریں, اللہ میں نے اس کو تیرے حوالے کیا, اور بس ختم. اب ہو گیا نا حوالے, اب پھر مجھے کیا فکر کی ضرورت ہے, چلو اپنا کام کرتے ہیں. اب یقین کیجئے, چاہے اولاد کی فکر ہے, چاہے مال کی ہے, چاہے رزق کی, کاروبار کی, کسی بھی چیز کی, جس وقت دل کو شیطان آ کے پکڑنے لگے اور غمگین کرنے لگے, کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی کہ وہ آپ کو غمگین رکھے. آپ غمگین رہیں گے, اسٹریس رہیں گے, غم میں گھلتے رہیں گے, فکر کرتے رہیں گے, تو جو کر سکتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکیں گے.